اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ صدق اللہ العظیم۔ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، آج 13 مارچ 2018 صبح کے وقت مہتاب خان لامذہب غیر مقلد نے ایک ویڈیو جاری کی۔ اس نے دراصل میں نے 12 مارچ شام کو میں نے 2 ویڈیوز اپلوڈ کیے، پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2، اور میں نے پارٹ 1 میں مہتاب خان کے 2 اعتراضوں، ایک تو امداد المشتاق اور تذکرۃ الخلیل، دونوں اعتراضوں کا جواب قرآن اور حدیث کو مثال بنا کر پیش کیا، اور جو ہے نا اس پارٹ 1 میں میں نے اس کے 1-2 جھوٹ بھی، سفید جھوٹ جو اس نے بولے تھے وہ بھی بتا دیے، اور پارٹ 2 میں نے اہل حدیثوں کے نزدیک نجاست کی کیا حیثیت ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، وہ میں نے بتا دیا تھا۔ اس میں نے نزل الابرار، کنز الحقائق اور عرف الجادی اور اسی طرح 1-2 حوالے دیے تھے۔ تو اب اس نے 13 مارچ صبح کے وقت آج ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور اس میں ایک بہانہ بنا لیا، حالانکہ میں نے جو اعتراضات اب کیے تھے اس کا جواب ابھی نہیں دے سکا۔ اس کو اب اعلان کرنا چاہیے کہ میں ان سوالوں کا جواب نہیں دے پایا۔ نزل الابرار، عرف الجادی اور دوسرے جو ہے نا حوالات جات جو میں نے دیے تھے ان کا جواب اس کے پاس نہیں ہے، نہ قرآن ہے اس کے پاس، نہ حدیث ہے ان کے لیے۔ اب اس نے ایک بہانہ بنا لیا ایک ویڈیو جاری کر کے، اس میں میں نے دراصل اس پارٹ 2 جو میں نے اپلوڈ کیا تھا اس میں نے کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت چونکہ ہم ہیں، ہمارے نزدیک جو ہے نا نجاست سے لگے ہوئے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو عام سے آدمی کو بھی پتہ ہے کہ جو نجاست اگر سامنے رکھے اور ایک طرف نجاست ہو دوسری طرف کھانا ہو، اب جب کھانا کھایا جائے اور ایک طرف نجاست لگی ہو تو وہ کھانا نہیں کھایا جائے گا، بلکہ انسان کو ایک نفرت ہو جائے گی اس نجاست کی وجہ سے، وہ کھانے کو بھی چھوڑ جائے، حالانکہ کھانا کتنا بھی بڑا جو ہے نا اچھا مزیدار کیوں نہ ہو۔ اب یہی معاملہ اب سمجھ یہاں پر بھی ہے کہ اہل سنت چونکہ پاک ہے اور نجاست کیا کہتے ہیں وہ ناپاک ہوتی ہے، اور جو اہل سنت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم جب کپڑے میں نجاست لگی ہو اور جب انہی کپڑوں میں ہم نماز پڑھے تو وہ شعبہ نہیں دیتا، ہمارے نزدیک وہ نماز نہیں ہوتی، اور جو ہے نا شرمگاہ اگر کھلی ہو تو اس میں بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، اس کو ہم نماز نہیں مانتے۔ اب اس نے بہانہ بنا لیا کہ دیکھو تم نے کہا کہ اہل سنت کے نزدیک نماز اس طرح سے نہیں ہوتی، نجاست سے لگے ہوئے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی۔ اب اس نے ایک بہانہ بنا لیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا حوالہ دیا، بہشتی زیور۔ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ ملاحظہ فرما لیجئے، میں پڑھتا ہوں۔ آپ پہلے مہتاب خان، حالانکہ آپ پہلے مہتاب خان کا سنیں اور پھر میں جو اصلی عبارت ہے میں پڑھ لیتا ہوں۔ مہتاب خان نے کس طرح سے دجل و فریب سے کام لیا، وہ عبارات پڑھی، وہ مسئلے اس میں جو تھے وہ پڑھے، لیکن دجل و فریب سے کام لیا، اور جو میں پڑھوں گا وہ آپ کو پھر بعد میں سمجھ آ جائے گا۔ آپ پہلے مہتاب خان کا یہ چھوٹی سی جو ہے نا کلپ آپ ملاحظہ فرما لیجیے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بہشتی زیور۔ اویس کھانڈے صاحب، آپ نے کہا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اہل سنت نجس کپڑے میں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بہشتی زیور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس میں صفحہ نمبر 87، اس میں کیا فرماتے ہیں، نماز کی شرطوں کا بیان۔ اور اگر سارا کپڑا نجس ہو یا پورا کپڑا تو نجس نہیں، لیکن بہت ہی کم پاک ہے، یعنی 1/4 سے کم پاک ہے اور باقی سب کا سب نجس ہے، تو ایسے وقت یہ بھی درست ہے کہ اس کپڑے کو پہنے نماز پڑھے، اور یہ بھی درست ہے کہ کپڑا اتار ڈالے اور ننگی ہو کر نماز پڑھے۔ یہ عورت کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ نجس کپڑے میں نماز پڑھ لے، اگر نجس میں نہیں پڑھ سکتی تو ننگی ہو کر نماز پڑھے۔ ننگی ہو کر نماز پڑھنے سے کسی نجس کپڑے کو پہن کر پڑھنا بہتر ہے، اور اگر چوتھائی کپڑا چوتھائی
سے زیادہ پاک ہو تو ننگی ہو کر نماز پڑھنا درست نہیں، اسی نجس کپڑے کو پہن کر نماز واجب ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، آپ نے سنا کہ کس طرح سے اس نے دجل و فریب سے کام لیا۔ یہ اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ دیکھو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ نجس کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور جو ہے نا ننگے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ عورت کے لیے حکم ہے۔ اب ذرا آپ کے سامنے یہ موجود ہے ابھی، تو اس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ بہشتی زیور صفحہ نمبر، حالانکہ اس نے 87 کہا تو ایڈیشن میں پبلش کرنے میں پرنٹ آؤٹ جب نکلتا ہے تو کچھ فرق آتا ہے پیجز میں، تو میرے پاس 81 صفحہ نمبر ہے۔ تو اس میں سیدھے لکھا ہے ان کی نماز کی شرطوں کا بیان، یعنی نماز کے لیے کیا کیا شرائط ہے اور اس کا بیان ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کپڑے یا بدن پر کچھ نجاست لگی ہو، میں یہاں پر یہ ہائی لائٹڈ ہے کہ مسئلہ نمبر 5، اگر کپڑے یا بدن پر کچھ نجاست لگی ہو لیکن پانی کہیں نہیں ملتا، آپ ذرا غور کرے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظوں پر کہ اگر پانی نہیں ملتا ہے، اگر کپڑوں پر نجاست لگی ہو اور پانی نہیں مل رہا ہے تو کیسے دھوئیں گے؟ اب آگے کیا فرماتے ہیں، تو اسی طرح نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے وے۔ حالانکہ نماز فرض ہے اور نماز کا اپنی وقت پر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اپنی اپنی وقتوں پر نماز فرض ہے، اور چونکہ فرض لوٹانا ضروری ہے تو چونکہ کپڑا دوسرا نہیں ہوگا اور پانی بھی نہیں مل رہا ہے اور کپڑوں پر نجاست ملی ہو، اب کیا کرے؟ اب اسی میں بہتر ہے کہ نماز پڑھ لے۔ اب آپ آگے سنیں اس نے دجل و فریب سے کیا کام لیا کہ ان الفاظ کو کاٹ کر سیدھے یہ کہہ دیا کہ دیکھو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نجس کپڑے میں نماز ہوتی ہے اور جو ہے نا ننگے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں، اور اگر سارا کپڑا نجس ہو، اگر سارا کپڑا نجس ہو یا پورا کپڑا تو نجس نہیں لیکن بہت ہی کم پاک ہے، اگر کم پاک ہے یعنی چوتھائی، ایک چوتھائی سے کم پاک ہے، تھوڑا سا پاک ہے، اور باقی سب کا سب نجس ہے اور سارا کا سارا باقی کپڑا نجس ہے، تو ایسے وقت یہ بھی درست ہے، تو یہ بھی درست ہے کہ وہ پڑھ لے بھی، کیونکہ پانی نہیں ہے اور کپڑا بھی دوسرا نہیں ہوگا۔ یہ کنڈیشن بتائی جا رہی ہے۔ دراصل جب ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ نسخہ بتا دیتا ہے کہ اگر یہ پرابلم مریض کو ہو تو یہ کرنا ہے، اگر یہ ہوگا تو اب یہ کرنا ہے، یہ دراصل نسخے بتا رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے اگر یہ کنڈیشن ہو، نہیں تو اگر یہ کنڈیشن نہ ہو، اگر پانی ہو تو پھر اس کے بعد دھو لے۔ اب اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ اس کپڑے کو پہنے نماز پڑھے، اور یہ بھی درست ہے کہ کپڑا اتار ڈالے۔ حالانکہ اب انسان کو یہ لگتا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب ننگی ہو کر بھی نماز پڑھ سکتی ہے، اور کیا فرماتے ہیں، یہ بھی درست ہے کہ کپڑا اتار ڈالے۔ اب چونکہ انسان کو اگر یہ لگے کہ دیکھو بھائی نماز پاک ہے اور میرے کپڑے میں نجاست لگی ہے، تو انسان کو اس سے نفرت ہوتی ہے کہ کیا میری نماز تو نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اسے نماز سے نفرت نہ ہو کہ میں اب نماز قضا کر ڈالوں، اگر یہ ہو دل میں تو کپڑے اتار دے اور نماز پڑھ لے۔ یہ دراصل کنڈیشن کے موقع پر اگر ایسا کرنا ہو، اس لیے تو ہم فرماتے ہیں کہ عبارت پڑھنی چاہیے تو پوری پڑھنی چاہیے، اور مہتاب خان نے دجل و فریب سے کام لیا۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں، لیکن ننگی ہو کر نماز پڑھنے سے اس نجس کپڑے کو پہن کر پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ دل میں، یہ دراصل سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں کہ اگر دل میں نفرت ہو کہ نہیں میری نماز نجس کپڑوں میں نہیں ہوتی، میری جو ہے نا اگر نجس بھی کپڑا ہو، اگر نفرت نہ ہو تو نماز کپڑے پہن کر ہی اس وقت پڑھنا جائز ہے۔ اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اور اگر چوتھائی کپڑا یا چوتھائی سے زیادہ پاک ہو، یعنی اگر چوتھائی یہ کیا کہتے ہیں اسے کپڑا یا چوتھائی سے زیادہ پاک ہو، یعنی 1/4 اور اس سے زیادہ اگر پاک ہو،
تو ننگی ہو کر نماز پڑھنا درست نہیں. اگر چوتھائی سے زیادہ پاک ہو تو نماز اس وقت ننگی ہو کر پڑھنا درست نہیں ہے. اسی نجس کپڑے کو پہن کر پڑھنا واجب ہے. اب میں مہتاب خان سے بولتا ہوں کہ اگر یہی کنڈیشن کسی عورت کے ہاتھ تمہارے ہو جائے، اب یہ نہ سمجھنا کہ میں پرسنل وار کر رہا ہوں، میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، یا تمہارے ساتھ یہ کنڈیشن ہو جائے، پانی بھی نہ ملے اور دوسرے ذرائع بھی نہ ہو، تو تم اس وقت کیا کرو گے؟ نماز پڑھو گے یا نہیں پڑھو؟ اور اس نے ایک بات خود فرمائی کہ یہ عورتوں کے لیے یہ مسئلہ ہے. مہتاب خان نے بھی کہا اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ رہے کہ عورتوں کے لیے مسئلہ ہے. کیوں عورتوں کے لیے کیوں ہے، مردوں کے لیے کیوں نہیں؟ مرد چونکہ باہر ہوتا ہے، اور عورت کے لیے، جو خاص کر عورت کے لیے یہ مسئلہ لکھا ہے، عورت کو ہی جو ہے نا اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ عورت چونکہ گھر پر ہوتی ہے، اب چونکہ نجاست لگی اور پانی نہیں مل رہا ہے، اور جو ہے نا کپڑے اس طرح کے ہو، اور پھر وہ گھر میں چونکہ کوئی نہیں ہوتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ گنجائش ہے کہ وہ کمرے میں اس طرح کی ننگی نماز پڑھ سکتی ہے، کیونکہ چاروں طرف دیوار ہے تو گنجائش ہے اس پر. اب یہ اپنے آپ کو جو ہے نا کیا کہہ رہے، یہ دراصل کنڈیشن پر ہے، کنڈیشن پر مبنی ہے کہ جب یہ کنڈیشن ہو تو ایسا کرنا چاہیے. اب اس سے یہ نہیں مراد لینا کہ اب اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گئے. ارے جب کنڈیشن یہی ہو گئی تو اس کے بعد کیا جو ہے نا مسئلہ ہوگا؟ اب تم ہی قرآن و حدیث سے حل نکال کے بتاؤ. ہم غیر مقلدوں سے پوچھیں گے کہ اب بھائی اگر یہ مسئلہ ہو گیا، اس کا جواب قرآن و حدیث سے دے سکتے ہیں؟ قیامت آئے گی، یہ سوال اس سوال کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے. اور اس کے بعد یہ فرمایا، اب جو ہے نا اس کی جو ریکارڈنگ آپ نے سنی کہ پہلے یہ بتاتا ہے کہ اویس خانڈے تو نے یہ کہا تھا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی، تو یہ مجھے اہل سنت سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو اہل بدعت جو ہے نا وہ مطلب اس کے چونکہ اہل سنت کے جو اپوزٹ ہے وہ تو اہل بدعت ہی ہے. اب اس نے مجھے اہل سنت سمجھا ہے، اور گویا کہ جو اہل حدیث لوگ ہیں جو غیر مقلد ہے ان کے ہاں نماز پڑھنا اس وقت جو ہے نا اس ہر کنڈیشن میں جائز ہے. اب آگے کا سنیے اس نے کیا کیا بد الفاظ اپنی زبان سے کیسے کیسے بد الفاظ نکالے. ویس کھانڈے صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو اشرف علی تھانوی صاحب نے ننگی ہو کر نماز عورت کو پڑھنے کی اجازت دی اور کہا کہ اگر ننگی ہو کے نہیں پڑھ سکتی تو کپڑا پہن کر نماز پڑھ لے، نجس والا کپڑا، تو آپ بتائیں کہ یہ اہل سنت میں سے ہیں یا اہل سنت سے خارج ہو گئے؟ باقول جو میرے محترم بھائیو، اس نے یہاں پر ایک بات کہی ہے کہ مولا، چونکہ تم نے کہا تھا کہ پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اہل سنت کے نزدیک اس طرح کی نماز نہیں ہوتی، تو اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کنڈیشن میں ہوتی ہے نماز، یہ اس طرح سے نماز ہوتی ہے. تو یہ بتائے کہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اب اہل سنت سے خارج ہو گئے ہیں، اہل سنت سے خارج ہو گئے ہیں. میں اس کو یہ جواب دوں کہ کبھی مسئلہ دین کے مطابق چونکہ سمپل سا ہوتا ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اب وہی کنڈیشن اگر ہو، کچھ ایسی کنڈیشنیں ہوتی ہو، چونکہ میں اس کو مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ اگر تجھے میرے سوال کا جواب آیا، جو تیرا میرے سوال کا جواب ہوگا وہی یہاں پر سوال ہوگا. تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ہم بھی اپنے آپ کو ماشاءاللہ مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی جو ہے نا ہم اہل سنت والجماعت ہے، اللہ تمہیں بھی اہل سنت والجماعت بنائے، ہم دونوں مسلمان ہیں. اب یہ بتائے کہ جو حلال چیزوں کے بغیر حرام چیز ہے، اگر کوئی آدمی ریگستان میں جاتا ہے، ریگستان میں اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو ہے نا دوسرے ذرائع بھی نہیں ہے، اب اس کو زبردست بھوک لگی ہے. قرآن کہتا ہے کہ اپنی جان بچاؤ، اور دوسرے احادیث میں بھی اس کی صراحت موجود ہے کہ اپنی جان بچاؤ. چونکہ اب اس کو آگے سے سانپ آیا اور بچھو بھی آ گیا ریگستان میں، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو مہتاب خان تم میرے سوال کا یہ جواب دو، تم میرے اس سوال کا جواب دو کہ کیا اس وقت جو سانپ حرام اسلام نے کہا ہے، جو بچھو حرام ہے، تو کیا اس وقت وہ کھا سکتے ہیں؟ جو تمہارے سوال
تم وہاں پر جواب دو گے، جو تم میرے سوال کا جواب دو گے وہی تمہارے سوال کا جواب میرے پاس ہوگا۔ اور کیا اگر اس نے وہ کھا لیا، اگر اس وقت حکم اس کو مل گیا کہ اب تم کھاؤ کیونکہ جان بچانا فرض ہے، اگر اس نے کھا لیا کیا وہ کافر ہو گیا کیونکہ اس نے اسلام اور جو ہے نا حدیثوں کے خلاف عمل کر لیا؟ کیا وہ جو مسلمانیت سے خارج ہو گیا؟ کیا وہ کفر میں پھر چلا گیا؟ اس کا جواب تم ضرور دینا۔ اگر تم نہیں دے سکتے تو بحث کرنا چھوڑ دو یا اپلوڈنگ کرنا چھوڑ دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تو نے خود اقرار کیا کہ تم اہل سنت والجماعت ہو، اب میں نے ریکارڈنگ بھی پیش کر دی کہ تم اہل سنت والجماعت ہو۔ ریگستان میں اگر کوئی آدمی حلال، چونکہ جان بچانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب حرام چیز پڑی ہے، کیا وہ اس کو کھا سکتا ہے؟ کیا وہ کھا سکتا ہے؟ اور جب اس نے کھا لیا کیا وہ کفر میں چلا گیا؟ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہو گیا، اب چونکہ کوئی موقع نہیں ہے تو اب کیا کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے۔ چونکہ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ جب پانی نہیں ہوگا، کنڈیشن یہی ہے اصلی، تم نے غلط عبارت پڑھ لی ہے، کنڈیشن اصلی پانی نہ ملنے کی تھی، اگر پانی ہوتا پھر مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، پھر یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ مسئلے کنڈیشن کے مطابق ہوتے ہیں، اس سے اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوتے۔ خدا کی قسم اگر ہمارے علماء کی یہ کتابیں نہ ہوتی، تم اپنے دارالعلوم اور درسگاہوں میں ہمارے علماء کی کتابیں پڑھاتے ہو تو اتنے مسئلے کہاں سے لاتے ہو؟ جو قرآن اور حدیث میں جب کوئی مسئلہ نہیں ملتا ہے تو وہ تم ہمارے علماء سے لیتے ہو پھر مسئلے۔ اب چونکہ اب تو بھاگ گیا ہے، اب مناظرے جو ہے نا میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا، میں نے جتنے اعتراض کیے تھے، اور تو نے کہا تھا کہ عرف الجادی، اس میں تو نے پڑھا تھا کہ عرف جادی، حالانکہ عرف الجادی تھا۔ اللہ تجھے رحم فرمائے میرے محترم بھائیو، آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ اور اس نے عرف جادی، تو میرے محترم بھائیو اس کو نام پڑھنا بھی نہیں آتا، نام جس کو پڑھنا نہیں آئے گا، اب جس کو نام کتابوں کا پڑھنا نہیں آتا اس کا کام کیا ہوگا میرے بھائیو، آپ خود اندازہ لگائیے۔ اور جو اس کا مصنف ہے اس کا بھی نام اس نے پورا نہیں لیا، اس کا نام ہے نواب نور الحسن، نور الحسن اس کا نام تھا، حالانکہ اس نے نور حسن پڑھا، آپ ملاحظہ فرما لیجیے۔ نواب نور حسن، نواب نور حسن پڑھا۔ اب جس کو نام نہیں لینا آتا اس کا کام کیا ہوگا پھر آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اور اس نے ایک اور بھی جو ہے نا پھر جھوٹ بولا، آپ پہلے یہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ اویس کھانڈے کی زبان سے مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی بیشتی زیور کی روح سے، اور اس کی زبان سے خود ثابت کر دیا اویس کھانڈے نے کہ اشرف علی تھانوی دیوبندی اہل سنت سے خارج ہیں۔ میرے محترم بھائیو اب دیکھیں کہ اس نے اس لعنتی نے کیسا جھوٹ بولا کہ اویس کھانڈے نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا اہل سنت والجماعت سے نعوذ باللہ خارج ہے۔ یہ میرا اس کا چیلنج ہے کہ تم میری جتنی بھی میں نے اپلوڈنگ آج تک کی ہے، اپلوڈڈ ویڈیوز جو میری ہے، کہ تم وہاں پہ جاؤ اور تم کسی بھی جگہ میرا کوئی ایک قول لے کر آؤ جس میں نے یہ کہا ہو کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا نعوذ باللہ اہل سنت سے خارج ہے۔ یہ تمہاری بد ذہنی ہے، یہ تمہاری جو ہے نا وکٹورین کی ایک جو ہے نا اس کی ایک سپرے جو آپ کے دماغوں میں چلی گئی ہے کہ علماء کو ہر وقت جو ہے نا خارج کہتے رہے۔ بریلویوں کی طرح تم لوگوں نے بھی ایسا ہی سیکھا ہے کہ کافر گستاخ۔ اور میرے محترم بھائیو اس نے ایک اور بات کہی کہ یہ خوش فہمی میں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، حالانکہ یہ اہل بدعت ہے اور خارج ہے۔ آپ پہلے ملاحظہ فرما لیجیے۔ دیوبندی جو اپنے آپ کو اہل سنت خوش فہمی میں ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، جبکہ وہ اہل بدعت میں سے ہیں اور خارج اہل سنت سے ہیں۔ میرے محترم بھائیو آپ خود اندازہ لگا لیجئے اب اس نے کیسی بات کہی ہے۔ جو یہاں اس دنیا میں اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور جس جگہ میں جس ملک میں اہل سنت والے ہیں وہ دیوبندی ہے،
تو کیا وہ سارے مسلمان خارجی ہو گئے؟ اگر ہم تمہارے عقائد گننے پہ آئے، حالانکہ تو نے میرے سوالوں کا ابھی تک جواب نہیں دیا. میری ویڈیو جو میں نے پہلا جھوٹ تو نے یہ بولا کہ اس نے اعتراض کے یہ جواب دینے سے قاصر ہو گیا، حالانکہ میرے جواب یوٹیوب پہ موجود ہے، پارٹ 1 میں موجود ہے. اور دوسرا کہ یہ میرے اب دوسرا میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو پارٹ 2 میں اعتراض تم سے کیے تھے، نزل الابرار، عرف الجادی اور جتنے بھی، اب تو کہنے لگا کہ وہ ہمارے علماء نہیں ہے عرف الجادی والے، اور جو ہے نا کل کو میں تمہیں نزل الابرار کا بتاؤں گا، پھر تم کہو گے کہ وحید الزماں ہمارا عالم نہیں ہے. اب تم جو ہے نا نواب صدیق حسن خان کا بھی بولوں گا، تم کہو گے کہ نہیں ہمارے اہل سنت میں سے نہیں ہے، اہل حدیث میں سے نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے. تو میں تو ابھی ہندوستان اور پاکستان کے تمہارے علماء سے باہر نکلا ہی نہیں ہوں. ابھی تو میں نے ہندوستان اور پاکستان کا ہی بولا ہے. اب تو نے ان کو کہنے لگا ہے کہ وہ ہم یہ نہیں ہے، وہ ہمارے علماء سے نہیں ہے، ہمارے علماء ان کو نہیں مانتے. کل میں تمہیں حرمین شریفین کے اور مفتیان کرام کے فتوے لا کر سامنے دوں گا، اور تم اس وقت بھی کہو گے کہ وہ ہمارے علماء نہیں ہے. یہ تمہارا دماغ کیسا ہے؟ اور تو نے کہا کہ اہل سنت سے خارج ہے یہ لوگ. تو اہل سنت سے کون خارج ہے، صحابہ کے راستے پر کون ہے، یہ وقت ہی فیصلہ کرتا ہے. اور یہ لوگ خود بخود فیصلہ کرتے ہیں کہ کون صحابہ کو برا بلا کہنے والے ہوتے ہیں، کون بدعت عمری کہنے والے ہوتے ہیں، کون بدعت عثمانی کہنے والے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو والجماعت کہتے ہیں. حالانکہ والجماعت سے بھی خارج ہے، اہل سنت سے بھی خارج ہے. تو وہ غیر مقلدین کا طبقہ ہے، اور جو ملحدین اور بدعتین کا طبقہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تمہیں بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور